سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس سے منافق اور مومن کی پہچان ہو جائے گی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کون منافق ہے۔ تو اس کا تھرمامیٹر، اس کو چیک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بیان فرمایا۔ پہلے منافقین کا ذکر تھا، مومنین کا اب فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب پر اطلاع دے، غیب کا علم دے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، تو اللہ جسے چاہتا ہے رسول بناتا ہے اور پھر رسولوں کو چن لیتا ہے، انہیں غیب کا علم دیتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، جس سے ثابت ہوا کہ رسولوں کو اللہ نے غیب کا علم دیا، لیکن یہ علم غیب اللہ کے برابر نہیں ہے۔ تفسیر بیضاوی میں اور اکثر تفاسیر میں اس آیت کے تحت یہ لکھا انہو علیہ السلام قال عرضت علی امتی واعلمت من یؤمن بی ومن یکفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میرے سامنے پیش کی گئی، یعنی امت دعوت، میری دعوت قیامت تک جہاں جہاں پہنچے گی سارے میرے سامنے پیش کر دیے گئے۔ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان، جنات، فرشتوں، ساری مخلوق کے رسول ہیں، تو سب حضور کے امتی ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کے رسول ہیں قیامت تک آنے والے، تو وہ تمام انسان امت دعوت میں ہیں کہ حضور کی دعوت ہر ایک کو پہنچی۔ لیکن جنہوں نے قبول کیا اور جو مسلمان ہوئے وہ امت اجابت ہے۔ تو کبھی امت کا لفظ امت دعوت کے لیے آتا ہے اور کبھی امت اجابت کے لیے آتا ہے۔ تو جو رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، تو اس سے مراد امت اجابت ہے، یعنی مسلمان جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھے گا وہ شرک نہیں کرے گا، ورنہ اس دور میں یہودی، عیسائی، ہندو وہ تو شرک کرتے ہیں۔ تو یہ امت دعوت میں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری امت یعنی امت دعوت، قیامت تک آنے والے تمام لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے۔ وَأَعْلَمْتُ مَن يُؤْمِنُ بِي وَمَن يَكْفُرُ، اور میں نے جان لیا ہر ایک شخص کو کون مومن ہے اور کون کافر ہے، کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا۔ حضور کی ذات پر اعتراض کرنا مومن کا کام نہیں ہو سکتا، اعتراض کون کرے گا؟ منافق۔ یہ پہچان ہے کہ منافق کون ہے۔ فقال المنافقون، تو منافق بولے انہو یزعم انہو یعرف من یؤمن ومن یکفر، یہ تو گمان یہ کرتے ہیں، ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ کون مومن ہے کون کافر ہے۔ وَنَحْنُ مَعَهُ، حالانکہ ہم ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ وَلَا يَعْرِفُنَا، اور وہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، تو اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا اور منافقین کا رد کیا اور فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ کو منافقین کا علم تھا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور کے علم غیب پر اعتراض کرنا کس کا کام ہے؟ منافقین کا کام ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ علم کو ظاہر نہ کرنا علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو حضور منافقوں کو جانتے تھے، آپ نے یہ حدیث بھی بیان کی، لیکن آپ نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ تو علم کو ظاہر نہ کرنا یہ جہالت کی دلیل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے علم ہو لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے ظاہر نہ کیا جائے۔ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں تو اس کا اظہار نہیں کرتے کہ ہمیں یہ باتیں معلوم ہیں۔ تو علم کا ظاہر نہ کرنا علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور کے علم کی وسعت دیکھ کر خوش ہونا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور الحمدللہ یہی طریقہ اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے۔ اب دیکھیں
اتنی واضح آیت ہے، اس کے باوجود بھی اس آیت کے تحت بدعقیدہ لوگوں نے جو باتیں لکھی ہیں، اور وہ قرآن کے جسے حاجیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، وہاں وہ کیا لکھتا ہے؟ عام طور پر نبی بھی منافقین کے اندرونی نفاق اور ان کے مکر و قید سے بے خبر ہی رہتا ہے۔ ہم اپنے بچے کو بھی آپ سے پکارتے ہیں، اور یہ نبی کا ذکر کیسے کر رہے تھے کہ میں نے لفظ ٹو لفظ الفاظ آپ کے سامنے پڑھے، میں پھر پڑھتا ہوں۔ یہ لکھتا ہے عام طور پر نبی بھی منافقین کے اندرونی نفاق اور ان کے مکر و قید سے بے خبر ہی رہتا ہے۔ بتائیے کہ ان میں اور منافقوں میں کیا فرق ہے؟ اور پھر کیا لکھتے ہیں؟ ظاہر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو غیب کا علم دیتا ہے، جس غیب کا یہاں پر ذکر ہے، یہاں پر کوئی قید تو نہیں بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف منصب رسالت ہی کی باتیں بتاتا ہے، لیکن قرآن کی آیت میں اپنی طرف سے قید لگانا کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ قرآن نے تو کوئی قید نہیں بتائی کہ اللہ غیب کی باتیں وہی بتاتا ہے جس کا تعلق رسالت سے ہے، یعنی نماز کے مسئلے اللہ بتاتا ہے انہیں، روزے کے مسئلے بتاتا ہے، جنت کی باتیں بتاتا ہے، یہ تو نہیں ہے، لیکن خود انہوں نے قید لگا دی۔ اب ان کے الفاظ میں پڑھتا ہوں۔ ظاہر بات ہے یہ امور غیبیہ وہی ہوتے ہیں جن کا تعلق منصب اور فرائض رسالت کی ادائیگی سے ہوتا ہے۔ ما کانا ما یکون کا علم یہاں مراد نہیں جو باطل لوگ دعویٰ کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی قرآن کی آیت کے اندر اپنی طرف سے رد و بدل کر رہا ہے، تحریف کر رہا ہے، اور پھر ما کانا ما یکون کا علم جسے وہ کہہ رہا ہے اہل باطل۔ ما کانا ما یکون کا علم کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ عقیدہ کہ اللہ نے جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، یعنی کائنات بننے کے بعد، کائنات بنانے کے بعد وہاں سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، رسول اللہ کو اس کی خبر دے دی۔ تو اس علم کا عقیدہ اس نے کیا قرار دیا؟ یہ اہل باطل کا عقیدہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو خود رسول اللہ کا فرمان ہے، تو کیا رسول اللہ کو وہ اہل باطل کہے گا؟ یہ خود صحابہ کرام کا فرمان ہے۔ یہ حدیث بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے ما کانا ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ تو بتائیے ساری حدیثیں رد کر کے اہل باطل وہ ہوئے کہ اہل سنت اہل باطل ہوئے؟ بخاری شریف، مسلم شریف میں، بخاری شریف کتاب بدل خلق، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، رسول اللہ ایک دن کھڑے ہوئے اور صبح سے لے کر مغرب تک آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، صرف نماز کے لیے اترتے، اور اللہ نے آپ کے وقت میں اتنی برکت عطا فرما دی۔ اور یہ آپ کا وہ معجزہ ہے کہ اتنے چند گھنٹوں کے اندر فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ۔ رسول اللہ نے ہمیں خبر دی مخلوق کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد، قیامت کے 50,000 سالہ دن کی، اور جنتی جنت میں داخل ہوئے، جہنمی جہنم میں داخل ہوئے، ہر بات کی رسول اللہ نے ہمیں خبر دے دی۔ اور مسلم شریف کے الفاظ کیا ہیں؟ فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، رسول اللہ نے قیامت تک ہونے والی ہر چیز کی ہمیں خبر دی۔ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، ہم میں سب سے بڑا عالم وہ جسے زیادہ یاد رہا۔ اور بخاری و مسلم کے یہ الفاظ بھی ہیں، ما ترک شیئا، شاید کوئی سمجھے کہ رسول اللہ نے صرف موٹی موٹی باتیں بتائی ہوں گی، ما ترک شیئا یکون فی مقامی ذالک الی قیام الساعۃ الا حدث به، رسول اللہ نے قیامت تک آنے والی ہر چیز بیان کر دی، کسی چیز کو چھوڑا نہیں۔ یہاں تک کہ دنیا میں جتنے پرندے اڑنے والے تھے، ایک ایک پرندے کے اڑنے کی ہر بات کو، ہر کیفیت کو رسول اللہ نے بیان کی۔
تو بتائیے ما کانا ما یکون کا یہ عقیدہ تو رسول اللہ کا عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے، محدثین کا عقیدہ ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے، اور اسے کہنا کہ یہ اہل باطل کا عقیدہ ہے، تو اہل باطل تو ایسا کہنے والا ہوا، اہل سنت و جماعت تو رسول اللہ کے فرمان اور صحابہ کرام کے فرمان پر چلنے والے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں بالکل واضح ہو گئی کہ جو آپ کو رسول اللہ کے علم پر اعتراض کرتا ہوا ملے وہ منافقین کے نقش قدم پر ہے۔ تو منافق اور مومن کی پہچان قرآن نے بیان کر دی۔ آئیے آخر میں اسی آیت کریمہ کو پھر سماعت کریں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ خبیث کو اور طیب کو، منافق کو اور مومن کو جدا جدا کر دے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ غیب کا علم اے عام لوگوں تمہیں نہیں دیتا، ہاں اپنے رسول کو جسے چاہتا ہے رسول بناتا ہے اور انہیں چن لیتا ہے، انہیں غیب کا علم دیتا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ